میں اس لیے تو حضرت سے کہتا ہوں میں خود پریشان ہوں حضرت. ہر ذکر کی پتر ایک اپنی تاثیر ہے, ہر نعرے کی ایک اپنی تاثیر ہے. صدیق اکبر کے نعرے کی حضرت صاحب اپنی تاثیر ہے, عمر فاروق کے نعرے کی اپنی تاثیر ہے, عثمان غنی پاک کے نعرے کی اپنی تاثیر ہے. لیکن جب لگتا ہے نا نعرہ حیدری, اس کی پھر اپنی تاثیر ہے حضرت. اور میں نہیں جی پتا کہ آپ نعرہ حیدر پاک سے کیا اخذ کرتے ہو حضرت, کیونکہ مجھے آپ کی باتیں سن کے حیرانگی ہوتی ہے. کسی کا نعرہ حیدری لا کے تمال پان تے دل کردا ہے, کسی کا نعرہ حیدری لا کے جناب بھنگ پین تے دل کردا ہے, کسی کا نعرہ حیدری لا کے جناب گھنگرو بن کے نچن تے دل کردا ہے, کسی کا جناب نعرہ حیدری لا کے پتہ نہیں کی کرن تے دل کردا ہے. اور میں کہتا ہوں یار نعرہ حیدری کی یہ تاثیر ہی نہیں ہے کہ نعرہ حیدر کا لگے اور بندے کا بھنگ پینے کا دل کرے. نعرہ حیدری کی یہ تاثیر ہی نہیں ہے کہ نعرہ حیدری لگے اور بندے کا جناب ناچنے کو دل کرے, بندے کا گھنگرو باندھنے کو دل کرے. میں کہتا ہوں نعرہ حیدری لگا کے تیرا دھمال ڈالنے کو تو دل کرتا ہے, نعرہ حیدری لگا کے تیرا کشمیر جانے کو نہیں دل کرتا ہیں. میں حیران ہوں آپ لوگوں کی باتیں سن سن کے. کتھے تمال, کتھے گھنگرو, کتھے ٹول, کتھے پنگ؟ بھائی کس علی پاک کی آپ بات کر رہے ہو؟ وہ علی پاک جن کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. وہ علی پاک جن کے لیے نبی پاک نے فرمایا علی کا ذکر عبادت. وہ علی پاک جن کے لیے نبی پاک نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت. اور چلیا کوئی ٹول نہیں, کوئی تمال نہیں, کوئی کنگرو نہیں, کوئی پنگ نہیں, بلکہ کیا لکھا ہے علی پاک نے اپنی ذوالفقار سے 40,000 کافروں کو واصل جہنم کیا. ہاں جی, یا علی 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 زندہ باد. میں آپ کی باتیں سن سن کے حیران ہوں. احتمال پانتے دل کردہ کھڑ کتھے تو ذوالفقار 40,000 کافر. اس لیے پتر انہیں مت کرو. اور میں آپ کو کہوں گا روز اکھاں بند کر کے نا صحیح پورا دھیان کر کے تے 11ویں دی نسبت نہ 11 واری حیدر 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 حیدر. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. تیرا بمار دل ٹھیک ہوئے, تو پانگ جو نکلے تو ذوالفقار اللہ ہے. میں تو نات خانہ کو بھی کاکوں کو کہا ہے بچے ہی اپنے نا. میں خدا دا واسطہ کو تھوڑا جہا اگے لے آؤ قوم نو. علیمہ پاک دیاں بکریاں دے قوم باشڑی ہے تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ علیمہ میں نو نار رکھ. او بھائی جی او بکریاں دا دور نہیں جے ہے, ان رو کے حضرت علی پاک کو ذوالفقار منگو. ان ذوالفقار کا دور ہے حضرت صاحب, بکریوں کا دور نہیں. سویٹر سردی چ سونے لگتے ہیں, سبز چاہ سردی چ سونی لگتی ہے, کھجوراں دا حلوا سردی چ سونا لگتا ہے, گرمی نہیں سونا لگتا. پتر بکریوں کا دور نہیں ہے. اب حضرت علی پاک سے ذوالفقار مانگو, جناب بلال حبشی سے ان کا نیزہ مانگو, جناب امیر حمزہ سے وہ جو 2 تلواروں سے لڑا کرتے تھے وہ مانگو, اور جناب سعد بن نبی وقاص سے آپ کا تیر کمان مانگو. وہ بکریاں تو گیا تھوڑا ساری عمر باڑی ہے تکی میری عمر مدینے دے ڈبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی. اوتھے کشمیر چ کشمیری مار چھڑے, فلسطین چ فلسطینی مار چھڑے, برما چ برما والے مار چھڑے, شام تباہ کر چھڑیا, عراق دی اٹ نہ اٹ وج گئی. اور پاکستانی قوم کیڑے پاسے لگی ہے؟ لیماں دیاں بکریاں تے مدینے دے ڈبے. اللہ میں بول کے حضرت صاحب خیال صاحب میں خود ڈرتا ہوں. کئی بار رات کو ڈر کے معافی بھی مانگی ہے, یا اللہ کہ میں غلط تے نہیں بول رہا. اتر گل کرو ساری, گل کرو میرے بچے. ذوالفقار پتر روز اکھاں بند کر کے 11ویں
تو 12ਵੀਂ ਭਾਵੇਂ 11ਵੀਂ ਭਾਵੇਂ 12ਵੀਂ کی نسبت نال میں کیتا نا میرے دل تے ہاتھ رکھ یہ بھی دل دھڑک دھڑک کرتا ہے. میں تو حیران ہوں آپ نے حضرت نعرہ حیدری سے اخذ کیا اللہ دی قسم ہے رگاں چ خون تیز ہو جاتا رگاں چ حضرت علی اسی لیے تو حضرت جی صدیق اکبر کا بھی نعرہ لگے گا نعرہ فاروق اعظم بھی لگے گا نعرہ عثمان لیکن حضرت جی جدو میدان جہاد ہوئے گا نا تو سامنا ہونا کافران نال تو پھر نعرہ ایک ہی لگے گا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری اور مودی نعرہ حیدری نعرہ حیدری اور مودی سن نعرہ حیدری. سارا پتر تیری اور میری بد نصیبی ہے تو نے علی کسی فقیر سے نہیں پڑھے تو علی پڑھے سنے نے تو کسی ذاکر کو سنے نے تو کسی خطیب کو سنے تیری بد نصیبی بس یہ ہے کہ تو نے علی کسی ذاکر سے اور کسی تو کدی حضرت علی کسی فقیر کو پڑھے سنے ہوندے نا تے پتر پھر کشمیر ہون ساڈے کول ہی ہونا سی کشمیر ہون. اس لیے پتر میں آپ سے گزارش کروں گا ایتھے علی لے آؤ ایتھے. میں پیچھے بھی حضرت صاحب کیا آیا ہوں کہ کسی نے بڑے درد سے لکھا تھا وہ کہتا ہے جی کبھی دور تھا کیونکہ بیٹھے زیادہ نوجوان ہیں کہ نوجوان اور گھوڑے یہ دونوں میدان جنگ کی زینت ہوا کرتے تھے. جوان اور گھوڑے دونوں میدان لیکن دکھ یہ ہے ان دوئیں ویاواں تے نچدے نے گھوڑے بھی تے اللہ میں خیال بھائی گھوڑے نو تے ہتھے جڑا نا میں بری کراں گا وہ بیچارہ آپے نہیں نچدا اسی نے چاہنے ہیں انہوں اور جدو تسی حضرت تو تیل تے یا جنج تے گھوڑا نچاندے ہو نا میں تانوں صحیح کہن ڈیا جو وہ گھوڑا بول نہیں سکتا جے بول سکتا انہوں نے تینوں کو 4-5 گالا کٹ کے کہنا یہ مراسیہ آپے نچ مینوں کانوں نچان ڈے وہ میں کو نچن نہیں ہے وہ بیچارہ بول نہیں سکتا نہیں تو انہوں نے لازمی کہنا سی تو نچ مینوں کانوں نچان ڈے اور نوجوانوں بس میں بات ختم کرنے لگا پتر گھوڑا ہوئے تو توں ہوئے لیکن جانج تے نچن نہ جاندے ہو تیل تے ڈانس نہ کرن جاندے ہو بلکہ کتھے جاندے ہو تسی دوئیں میدان جہاد میدان جنگ پتر پھر توں تے گھوڑا اللہ نو ایڈے سونے لگ دے ہو پھر قسمیں ہی کھا چھڑیاں کیا والعادیاتی ضبحا ہے فالموریاتی قدحا فالمغیراتی صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا. قسمہ تے قسمہ کھا دیاں گھوڑے دے سمہ دی قسم تو اینا سونا لگنا ہے گھوڑا تے توں لیکن میرا جال نچن نہیں کشمیر یا فلسطین تو اینا سونا لگنا ہے لیکن دکھ دی گل ہے نہ تو کشمیر نہ تو فلسطین نہ گھوڑا کشمیر نہ گھوڑا فلسطین تو بھی نچن تے گھوڑا بھی نچن. میں بھائی ساریاں نے نعرہ حیدری مارے پتر جی میں بس گل مکان لگا جی پتر آج تو بعد کسی ویاہ تے نچنا نہیں کدی پکا ہو گیا جی ویاہ یار دا ہوئے مامے دے منڈے دا ہوئے چاچے انہوں کہیں ہوئے میں علی والا ہاں علی والے نہیں نچ دے مار یار ذرا کٹ کے مار یا علی اوتھے کئی اپنے یار نو یا مامے یا چاچے یا خالہ دے منوں کہیں پائی مراکی وال پروگرام سی سید پاک بیٹھے دے سن حضرت صاحب دے دماد بھی میں حضرت نے دسیا ہے سید پاک بیٹھے دے سن پائی خیال بھی سن تے پائی قادری صاحب بھی بیٹھے دے سن تے اسی اتھے نعرہ حیدری مار کے وعدہ کیتا ہے آج تو بعد نچنا نہیں ہے پکا ہو گیا ہے کی گل ہوئی پتر بندہ نعرہ حیدری مارے تے پھر ویاہ تے نچے اجا ہویا آج تو بعد نچنا آج تو بعد نچنا بس گل ختم ہو گئی
اور میں پتر اپنی زندگی چلی پاک نو لیاؤ. اور مینوں جنہیں اصل وڈے بیٹھے دے نے نا میں پتہ ہے مجبور نے حضرت او پترو تسی منڈے شروع کرو یار جدوں ویاہ دی واری آئے کئی بھائی اسی علی پاک والے ہاں تے اسی مودی والا ویاہ نہیں کرنا اسی ویاہ بھی علی پاک تے سیدہ کائنات والا کرنا ہے. او چلیا او فرشتے جا کے نجف شریف میں عرض کریں سرکار صرف نعرے مارن والی علی والا نہیں سی جے ویاہ بھی علی والا ہی کیتا سو. میری بیٹی سیدہ پاک کی بارگاہ میں جا کے جنت البقیع شریف میں عرض کریں حوریں سیدہ جی صرف آپ کی غلامی کے نعرے نہیں لگاتی رہی ویاہ کر کے ثابت کیتا سو میں واقعی انہوں نے لونڈی ہیں. رود الریاحین نے امام یافعی نے اس کو لکھا حضرت جی بڑی خوبصورت کتاب ہے حضرت تصوف کے موضوع پہ اور اولیاء اللہ کے شادی حالات لکھے ہوئے. اس میں لکھا ہے امام یافعی نے جے او بیلی تے سب جگ بیلی حضرت. تو آپ نے اس میں لکھا ہے کوئی اللہ والے تھے اللہ ان کا بیلی وہ اللہ کے بیلی ہے. وہ انہوں نے نا اپنی گفتگو میں ہارون کے لیے سخت جملے بولے. بندے تو بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ کسی نے جا کے نا وہ ہارون کو بتا دیا ہارون آج بابے انہوں نے نا جمعے دی ساری تقریر تیرے تے کر چھڑی. ہارون کو غصہ آیا اس نے کہا بابے ہوری مسجد چی نے کیا مسجد چی نے کہا پھڑ لے آؤ پھر پکڑے گئے. وہ لکھا جی ہارون نے نا قید خانے میں نہیں ڈالا ایک ڈبے میں بند کروایا بابا جی کو جس میں اندر ہوا جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں بس کھڑے ہی رہنا ہے حرکت بھی نہیں کر. اس کو یہ تھا کہ سویر تک تڑپ کے نا بابا. وہ لکھا ہے جب اگلی صبح آ کے ہارون اپنے دربار میں بیٹھا نا وہ کسی نے آ کے بتایا ہارون وہ بابے اور انہوں جنہوں نے راتی ڈبے چ نہیں کر ڈکیا انہوں نے کہا وہ تو باہر باغ میں گھوم رہے ہیں. بڑا حیران ہوا. اس کو خیال آیا شاید میرے کابینہ میں یا میری سپاہ میں کوئی حضرت کا چاہنے والا ہوگا مرید. اس نے رات کو بابا جی کو ڈبے سے نکال دیا ہوگا. پوچھتا ہے بابا جی یہ بھی باغ چی نے ہاں کہا پھر پھڑ لے ہو. بابا جی پھر پکڑے گئے. جب ہارون کے دربار میں آئے نا تو امام یافعی نے ہارون اور بابا جی کی گفتگو کو منو ان لکھا حضرت. اب فرماتے ہیں جیسے بابا جی واپس دربار میں آئے نا ہارون نے کچھ نہیں اس کو غصہ تھا کہ شاید میری سپاہ میں سے کسی نے نکالا ہے اس کو یہ تھا کہ بس اس کا نام پتہ چلے پہلے میں اس کی تو کھال اترواؤں. اس لیے اس نے پہلا سوال یہ کیا بابا جی آپ کو ڈبے میں سے کس نے نکالا. انہوں نے کہا جو مجھے باغ میں لے کے گیا. پھر کہتا ہے آپ کو باغ میں کون لے کے گیا. آپ نے فرمایا جس نے مجھے ڈبے سے نکالا. اب ہارون بھی فاضل آدمی تھا. امام یافعی نے اسی طرح لکھا ہے کہ ہارون نے نا اپنا سر پکڑ لیا اور کہتا ہے کتنی عجیب بات ہے. آپ نے فرمایا ہارون یہ بتا تیرے میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے. لکھا جی ہارون نے نا اپنے وزیر کو بلایا کہا میرے کپڑے پواؤ میرے کوڑے سے باؤ اور پورے بغداد کا چکر لگواؤ اور پیچھے پیچھے ایک بندہ یہ اعلان کرتا جائے یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا اور اللہ نے اس کو عزت دی اور ہارون کو اس کی عزت کرنی پڑ گئی ہیں. جے او بیلی جے او بیلی سب جگ بے جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی بیلی. ساڑھے پتر حالات ایسے لیے خراب ہیں کیوں بیلی نہیں پتر ادھر دھیان کرو دی ذات وال اور پتر انہوں پکارو انہوں یاد کرو نہیں جے نکلیا جانا ہے وہ چلے ہو آپ پتر حالات ٹف ہو رہے ہیں آگے. امام مہدی علیہ السلام کا وقت قریب آ رہا ہے. میں تاڑے نہیں دل دی میں تانوں اپنے قبلہ شاہ صاحب بیٹھے نے 40 سال پتر عمر ہو گئی پوری. بس ایک دعا ہے کہ امام مہدی پاک آن نا
تو میں نے جو ہوا کہ میں آپ دی نوکری پہ جہاد تے جاواں اے نہ ہوئے جدو آپ آن تے میں بڑھا ہو گیا کرنی میں پھر بھی نوکری امام پاک نے عرض کراں گا جتیاں چکا لی رکھ میں اپنی جتیاں چکا کراں گا بھلا رکھ لیکن حضرت جے جہاد کریے پتر وقت آ رہا ہے کیا کر رہے ہو آپ لوگ تیاری کرو میرے بچے آپ کن کاموں میں لگے ہوئے سارے دعائیں کرو جب امام مہدی آئیں تو ہم انکار کرنے والے میں نہ ہو جائیں ہم آپ کے نوکروں میں شامل ہوں وقت آ رہا ہے میرے بچے قیامت کی صغرا نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں اب تو کبرا شروع ہونے والی ہیں اور کبرا نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی ہے حضرت امام مہدی پاک کا ظہور حضرت امام مہدی پاک کی پہچان ہیں جی اس لیے پتر تیاری کرو سارے بچے میرے کاکیو وقت آ رہا ہے قریب حضرت جی میں قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں ماشاءاللہ احباب بیٹھے ہیں سادات بیٹھے ہیں میں پیچھے بھی حضرت تقریباً کہہ کے ہوں دیکھو نا حالات کتنے خراب ہیں وہ وکری بات ہے حضرت آپ اور میں سارے جناب مدہوش ہیں کسی کو ہوش نہیں باہر کے اخباروں میں سرخیاں لگ رہی ہیں پاکستان برائے فروخت حضرت حالات اس قدر زیادہ خراب ہیں کیونکہ حضرت آپ کے اور میرے پاس اب بیچنے کو کیا بچا ہے حضرت سڑکیں گروی ایئرپورٹ گروی موٹر وے گروی ادارے گروی اب تو کچھ نہیں بچا ہمارے پاس تو باہر کی سرخیاں کیا لگ رہی ہیں پاکستان برائے فروخت حضرت یہ تو وکری گل حضرت جی سارے مدہوشی میں ہیں حضرت کسی کو ہوش ہی کوئی نہیں اور کتنے حالات خراب ہیں حضرت جی میں شاہ صاحب قبلہ میری بات سے اتفاق کریں گے پکی بات ہے شاہ صاحب کو بھی کوئی نہیں پوچھنا آیا قبلہ جی دسو حالات کیوں خراب ہو گئے مجھ سے بھی کوئی نہیں پوچھنے آیا اینکروں کی تو آپ سن رہے ہیں نا بس ٹی وی جناب لگا کے آپ ریموٹ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور جو وہ آپ کو سنا رہے ہیں آپ سن رہے ہیں او بھائی وہ تو پلانٹڈ پروگرام ہے پہلے تھا تجھے سارا کچھ او بھائی دوران پروگرام تھوڑا غصے میں آنا ہو سکتا ہے میں تجھ پہ پانی بھی پھینک دوں تو بھی آگے سے مجھے 2-3 گالیاں دے دینا بعد میں کافی کٹھے بھی ہیں گے بیٹھ کے آپ ان سے پوچھ رہے ہو آپ ان کی سن رہے ہو نہ کوئی شاہ صاحب سے پوچھ رہا ہے نہ کوئی مجھے پوچھ رہا ہے نہ کوئی علماء سے پوچھ رہا ہے نہ کوئی قرآن کھول کے تلاش کر رہا ہے بھائی زمین کیوں تنگ ہو گئی موسم کیوں ہم سے روٹ گئے کیوں دن بہ دن حضرت جی معیشت تنگ ہو رہی ہے دن بہ دن تنگ ہو رہی ہے گندم پیدا کرنے میں پاکستان چھٹا بڑا ملک ہے لیکن گندم نہیں مل رہی ہے اپنی گیس ہے ہمارے پاس گیس نہیں مل رہی ہے منگلا ڈیم جناب پانی سے بھرا پڑا ہے بجلی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں پوچھ رہا اور چلو پتہ نہیں آپ نے پوچھنا بھی ہے کہ نہیں پوچھنا ہے شاہ صاحب بیٹھے ہیں سادات سے برکت لے کے چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سنو ذرا قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے کیوں حالات خراب ہو گئے سورہ طٰہٰ 16 پارہ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو میں حضرت پیچھے بھی کیا کہیں اور اس کو منع کرو یار کوئی یہ کیا فضول آدمی ہے کوئی میں حضرت پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں یہاں کوئی بیٹھا بندہ حضرت یہ نہ کہے کہ میں نون لیگ یا کوئی پی ٹی آئی والے نہیں بھائی ہمارا اس طرح کا معاملہ ہی کوئی نہیں اگر بھائی ہم بھی ان گروہ بندیوں میں اور ان جماعتوں میں پھنس گئے تو بھائی جو میرا منصب ہے جو ہماری ڈیوٹی ہے ہم ڈیوٹی کیسے پوری کریں گے حضرت میرے لیے یہاں کوئی نون لیگ والا نہیں میرے لیے یہاں کوئی پی ٹی آئی والا نہیں میرے لیے یہاں کوئی پیپل پارٹی والا نہیں میرا آپ سے ایک ہی رشتہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرا بھائی میں ان کے کھیڈوں میں پڑ گیا میں تو اتنا محتاط بندہ ہوں جی میری کسی محفل میں کسی پی ٹی آئی والے سے ملاقات ہو جائے نا کیونکہ موبائل ہوتے ہیں تصویریں چڑھتی ہیں میں اگلے 2-3-4 دن میں لازم کسی دوسری سے ملتا ہوں تاکہ چھاپ نہ لگ جائے جی مصباحی صاحب اس گروپ دے ہو گئے میں بڑا محتاط ہو کے چلتا ہوں بھائی میری ڈیوٹی ہے میں نے اگر اپنے اوپر یہ والی چھاپ چڑھا لی تو میں اپنا کام کیسے کروں گا میں ان چیزوں سے بہت بچتا ہوں لیکن میں ایک وہ بات آپ سے کرنے لگا ہوں جو میں نے آپ کی زبان سے کئی بار سنی میں آپ کی اور اپنی اصلاح کرنی چاہوں گا او جی فلاں ٹھیک کر لے گا معیشت او جی باہر بھی وہ یہی ڈیوٹی کرتا رہا ہے وہ ماہر معاشیات ہے اس کے پاس جی بڑی ڈگریاں ہیں وہ ٹھیک کر لے گا میں سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حضرت جی میں کہتا ہوں اسد عمر چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ اس سے بھی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی میں کہتا ہوں اسحاق ڈار چھوڑ کے کوئی
کوئی سپر ڈوپر ٹرپل چرپل کوئی ساگدار اٹھا کے لے آؤ کہ یہ معاشرہ ٹھیک کرے گا، اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جس کی معیشت اللہ تنگ کر دیں وہاں اسد عمر ساگدار کیا کریں گے؟